الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی ہمدانی۔ میرے محترم محتشم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ہم رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک مہینے کی مبارک راتیں چل رہی ہیں اور ان مبارک راتوں میں ہمیں نماز تراویح کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سننے کا موقع مل رہا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں خلاصہ قرآن کا پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے قرآن پاک کے چھٹے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، یہ جو چھٹا پارہ ہے قرآن پاک کا، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر سورۃ النساء کا آخری حصہ بیان کیا ہے اور دوسرے حصے میں سورۃ المائدہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ پہلے حصے میں سورۃ النساء کا جو آخری حصہ ذکر کیا گیا ہے، اس میں جو احکامات اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان میں جو مرکزی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ چھٹے پارے کے آغاز میں یہود و نصارہ کے عقائد کا ذکر فرمایا، یہودیوں کی مذمت فرمائی، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ نصارہ کی بھی مذمت فرمائی۔ اب یہودی کون ہے؟ یہودی وہ ہیں کہ جو بنی اسرائیل ہیں، اور بنی اسرائیل جو ہے یہ وہ بدبخت اور بدنصیب قوم ہے کہ جو نبیوں کو اذیتیں دیتے تھے، نبیوں کو ستاتے تھے، یہاں تک کہ بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کو انہوں نے قتل بھی کیا۔ یہ چونکہ ان کا وتیرہ تھا، عادت تھی یہودیوں کی کہ یہ نبیوں کا قتل کرتے تھے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پلان تیار تھا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب ان کی مذمت فرمائی کہ تم جو یہودی ہو، تم بڑے بدنصیب اور بدبخت ہو کہ تمہارے اوپر اتنے انعامات کیے گئے، لیکن اس کے باوجود تم اپنی عادت سے باز نہیں آتے ہو، اور تم جو ہے وہ نبیوں کے دشمن ہو، اور یہاں تک کہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ نصارہ کی بھی مذمت فرمائی۔ اب نصارہ کون ہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے میں انہوں نے غلو کیا، یعنی یہ حد سے زیادہ تجاوز کر گئے، اور انہوں نے عقیدہ تثلیث جو ہے اس کو جو ہے انہوں نے اس کا پرچار کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ عقیدہ تثلیث کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک ہے اللہ اور ایک ہے اللہ کا بیٹا اور ایک ہے روح القدس، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اللہ جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے، اور روح القدس جبریل امین علیہ السلام۔ یعنی انہوں نے کہا کہ تین میں سے ایک اور ایک میں سے تین، یعنی یہ انہوں نے عقیدہ جو ہے یہ من گھڑت عقیدہ اپنی طرف سے انہوں نے جو ہے وہ بنایا اور اس کا پرچار شروع کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اس آخری حصے میں ان کی بھی مذمت فرمائی کہ تم کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہو، جبکہ وہ خود جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ کہتے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور وہ اس میں جو ہے کسی طرح کی کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، تو تم جو ہے کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہو؟ تو یہ ان کی مذمت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نصارہ کی،
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سورۃ النساء کے آخر میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی گھر کی خواتین کے ساتھ جو ہے وہ اس نے سلوک کرنے کا پھر دوبارہ حکم دیا کہ اپنے جو تمہاری گھر کی خواتین ہیں ان کے ساتھ جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، نرم رویہ رکھنا ہے اور ان کی ضروریات کا پورا خیال رکھنا ہے۔ ساتھ ہی میں پھر دوبارہ تلقین فرما دی کہ تم میراث جو ہے، میراث کا ذکر پھر فرما دیا کہ وراثت میں جو ہے سب کا برابر حصہ ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہے اور بہن کا بھی حصہ ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے پھر رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، پھر دوسرا حصہ جو چھٹے پارے کا ہے اس کے اندر سورۃ المائدہ کا بیان ہوا۔ سورۃ المائدہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور سورۃ المائدہ کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ کہ تم جو ہے اپنے عہد کو جو ہے وہ پورا کرو، چاہے وہ عہد جو ہے تم نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے یا وہ عہد جو ہے تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، تو اس عہد کو جو ہے وہ تم نے ہر صورت میں جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ پھر اگلا حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا سورۃ المائدہ کے اندر، وہ فرمایا کہ تم حلال اور طیب چیزیں استعمال کرو، حرام چیزیں یعنی حرام چیزوں میں پھر فرمایا کہ وہ جانور کہ جس کا خون بہتا ہو یا جو مردار ہو یا جس کے ذبح کرتے وقت اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو بلکہ کسی بت کا نام لیا گیا ہو، تو وہ جو جانور ہے ان کا گوشت جو ہے یا ان کا کھانا جو ہے وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک اور طیب چیزیں رکھی ہیں۔ پھر آگے چل کر جو ایک بڑا ہی اہم ذکر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ تیمم کا ذکر بیان فرمایا۔ یہ جو تیمم ہے یہ مٹی سے کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر یہ بھی ایک خاص رحمت ہے کہ اس نے ساری زمین کو جو ہے وہ ہمارے لیے پاک کر دیا ہے، یعنی مسجد بنا دیا ہے، نہ صرف پاک کیا بلکہ پاک کرنے والی بنا دیا، یعنی مٹی سے جو ہے وہ تیمم کیا جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم جو ہے وہ تمہارے اوپر جو ہے نا وہ سختی نہیں چاہتے بلکہ ہم تو جو ہے وہ تمہارے لیے نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا ہی آسان دین عطا فرمایا، اس کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، بڑی نرمی ہے، اور ہر موقع کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی زیادہ گنجائشیں رکھی ہیں اور بڑی نرمیاں رکھی ہیں کہ اگر تمہارے پاس جو ہے وہ پانی دستیاب نہیں ہے اور تمہیں ناپاکی ہو گئی ہے یا تم نے جو ہے وہ وضو کرنا ہے تو تم جو ہے وہ مٹی کے ساتھ جو ہے وضو بھی کر سکتے ہو اور مٹی کے ساتھ جو ہے تیمم کر کے تم جو ہے وہ غسل کر کے اپنے جسم کو بھی پاک کر سکتے ہو۔ اور پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر فرمایا، ایک کا نام ہے حابیل، ایک کا نام ہے قابیل۔ یہ وہ آپ کے بیٹے ہیں کہ جنہوں نے جب سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو جو پہلا قتل ہوا وہ ان دونوں کے درمیان ہوا کہ قابیل نے جو ہے وہ اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا، اور وجہ جو ہے وہ یہی بنی کہ دونوں کی آدم علیہ السلام نے ان کو قربانی کرنے کا حکم دیا جو قرآن فرما رہا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي۔ آگے پھر یہ رکوع چلتا ہے تو یہ پورا واقعہ جو اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کا بیان فرمایا ہے کہ قابیل نے جو ہے وہ حسد کی وجہ سے جو ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے حکم دیا
کہ قربانی کرو، تو جس کی قربانی اللہ قبول کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل علیہ السلام جو تھے ان کی قربانی کو قبول کر لیا، اور قابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول نہ کیا تو اس نے حسد کے مارے جو اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو پھر وہ اب پریشان ہے کہ میں اپنے بھائی کو دفن کہاں کروں، تو اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ پھر ہم نے جو ہے وہ 2 کوے بھیجے۔ وہ 2 کوے بھی جو ہے وہ دونوں بھائی تھے، دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا اور لڑتے لڑتے ایک کوے نے جو ہے دوسرے کوے کو مار دیا۔ اب جب مار دیا تو پھر اس نے جو ہے وہ اپنے پنجوں سے زمین کو کھودا اور پھر اس کے اندر اپنے بھائی جس کو اس نے اپنے دوسرے کوے کو اس نے قتل کیا تھا اس کو وہاں ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اب یہ جو قابیل ہے یہ وہ سارا واقعہ دیکھ رہے تھے، تو اس نے جب دیکھا کہ اس طریقے سے جو ہے میں نے یہ لاش کو چھپانا ہے، اس طریقے سے میت کو قبر میں دفن کرنا ہے، دفن تو کر دیا لیکن ساتھ میں وہ بڑا پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا اور کہا کہ افسوس کہ مجھے یہ خیال کیوں نہ آیا کہ ایک کوا جو ایک چھوٹا سا جانور ہے لیکن وہ بھی جانتا ہے کہ میں نے جو ہے اپنے بھائی کی لاش کو جو ہے وہ کہاں دفنانا ہے، لیکن میں اتنے دنوں سے پریشان تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں حابیل کی لاش کو جو ہے وہ کہاں دفن کروں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قاتل جو ہے جب وہ قتل کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو افسوس بہت ہوتا ہے، ندامت بڑی ہوتی ہے کہ ہائے افسوس مجھ سے غلطی کیوں ہو گئی، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ تم بچو اس گناہ سے، کسی کا ناحق قتل نہ کرو، کیونکہ ایک ناحق کسی کی جان لینا ایسا ہے کہ گویا تم نے جو ہے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ آج چھٹے پارے کا مختصر خلاصہ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔